موضوع الدرس في إيفاء العقود والتعظيم لشعائر الله، سورة المائدة، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد۔ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون من فضلا من ربهم ورضوانا، وإذا حللتم فاصطادوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال قوله تعالى: أوفوا بالعقود۔ قال ابن عباس ومجاہد وغیر واحد یعنی بالعقود العہود، کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ عقد پورے کرو، وفا کرو۔ تو حضرت ابن عباس اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ عقد یا عہد ایک ہی بات ہے۔ وحقا ابن جریر الاجماع علی ذلک، قال والعہود ما كانوا يتعاقدون علیہ من الحلف وغیرہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ عہود سے مراد وہ ہے کہ جو زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام آنے سے پہلے جو لوگ اس وقت عہد کرتے تھے، معاہدے کرتے تھے۔ وقال علی بن ابی طلحہ بن عباس فی قولہ: یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یعنی العہود، کہ جو تم نے عہد کیے ہیں وہ پورے کرو، یعنی ما احل اللہ، ما حرم، ما فرض، ما حد فی القرآن کلہ، ولا تغدروا ولا تنقصوا۔ ثم شدد فی ذلک فقال تعالی، اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ نے تم پر حلال کیا حلال سمجھو، جو حرام کیا اس کو حرام سمجھو، اور جو اللہ نے فرض کیا اس کو فرض سمجھو، اور اللہ نے قرآن میں جو حد بیان کر دی ہے اس سے کبھی تجاوز نہ کرو۔ ولا تغدروا، اور غدر نہ کرو، دھوکہ نہ دو، اور عقد نہ توڑو، عہدہ نہ توڑو۔ ثم شدد فی ذلک، اس کے بعد اور تشدید کا حکم آیا: والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویکتمون ما امر اللہ بہ یصلح قولہ سوء الدار۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ عہد توڑ دیتے ہیں عہد کرنے کے بعد، اور ان چیزوں کو توڑتے ہیں اور ان چیزوں کو چھوڑتے ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو جوڑا جائے، اس کو توڑتے ہیں، ان کا انجام جو ہے پھر سوء دار یعنی سوء العاقبہ جہنم ہے۔ وقال الضحاک: اوفوا بالعقود ما احل اللہ حرم،
جو اللہ نے حلال کیا ہے، جو حرام کیا ہے اس کو پابندی سے پکڑو. وما اخذ اللہ من الميثاق لا من اقر بالایمان بالنبی والکتاب ان یوفوا بما اخذ اللہ علیہم من الفرائض من الحلال والحرام. اور اللہ تبارک و تعالی نے جو عہد لیا ہے کہ پیغمبر پر ایمان لانا، اللہ کے قرآن پہ اور کتابوں پہ ایمان لانا، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو حدود بیان فرمائے ہیں، جو فرائض بیان فرمائے ہیں، اور اللہ نے جو حلال و حرام کی تقسیم فرمائی ہے اس پہ کاربند رہنا جو ہے وہ ضروری ہے. وقال زید بن اسلم اوفوا بالعقود. اللہ نے حکم دیا کہ جو عہد کرو، جو عقد کرو اس کو پورا کرو. فرمایا یہ ستۃ، انہوں نے فرمایا کہ یہ عقد اور یہ عہد جو ہیں 6 قسم پہ ہیں. عہد اللہ کہ اللہ سے عہد ہے، وعقد الحلف یا قسم کھائی ہے کسی بات پہ، وعقد الشرکت یا کسی چیز میں شریک ہونے کے لیے معاہدہ کیا ہے، وعقد البیع یا کوئی چیز آپ نے بیچی ہے اس پہ معاہدہ کیا ہے، وعقد النکاح یا کسی عورت سے نکاح کیا ہے، وعقد الیمین اور اسی طرح کسی بات پہ قسم کھائی ہے. تو یہ سارے پورے کرنے ہوں گے، یہ اسلام کا حکم ہے. وقال محمد بن واقع خمسۃ من الف الجاہلیہ. حضرت محمد فرماتی ہیں محمد بن کعب کے حلف زمانہ جاہلیت میں جو حلف ہیں ان کو بھی پورا کرو. وہ شرکت المفافضت، اور اس وقت اگر آپ نے کسی کام میں کسی تجارت میں شرکت کی تھی تو معاہدہ کیا تھا پورا کرو. وقت استدل بعض من ذهب الى انه لا خيار في مجلس البيع بهذه الايه وفوا بالعقود. قال وهذا يدل على لزوم الاخذ بثبوته ويقتضي بخيار المجلس وهذا مذهب ابي حنيفه ومالك. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے اس آیت سے خیار مجلس جو ہے کہ بھئی جب تک آدمی مجلس میں موجود ہے اس کو بیع توڑنے کا حق ہے، تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے. ما لم یتفرقا، جب تک کہ وہ علیحدہ نہ ہوں تو وہ معاہدہ توڑ سکتے ہیں. لیکن امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اوفوا بالعقود، عقد ہو گیا بات ختم ہو گئی. یہ کیا کہ اگر بیٹھے بیٹھے پھر ہم توڑ ڈالیں تو یہ مذاق ہو گئی. ایک آدمی عورت سے نکاح کرے وہیں بیٹھے بیٹھے توڑ ڈالیں، یہ اس لیے امام صاحب تو قائل نہیں ہے لیکن امام شافعی رحم اللہ قائل ہیں. وہذا يدل على لزوم العقد وثبوته. یہ بات یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ جو عقد کرو اس کو پورا کرو، اور نفی کرتی ہے خیار المجلس کی. وہذا مذہب ابی حنیفہ و مالک. امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے. وخالفهما بذلك الشافعی واحمد، اور امام شافعی اور امام احمد اس میں مخالف ہیں. والحجۃ فی ذلك ما ثبت في الصحیحین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البیعان بالخیار ما لم يتفرقا. وفي لفظ آخر للبخاری وإذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار من فرقا. وهذا صريح في إثبات خيار المجلس المتعقب لعقد البيع، وليس هذا منافيا للزوم العقد بل هو من مقتضيات شرعا في الزام تمام الوفاء بالعقود. لیکن امام شافعی اور امام احمد فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کی ایک حدیث مبارک میں حضور نے فرمایا کہ لینے والا اور بیچنے والا دونوں کو اختیار ہے جب تک کہ وہ اسی مجلس کے اندر موجود ہیں. اگر وہ سودا کر کے چلے گئے اب نہیں توڑ سکتے. اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسرے لفظ سے بھی روایت نقل کی ہے اذا تبايع الرجلان، اگر دو آدمیوں نے بیع شراء کی ہے فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، کہ دونوں بے اختیار ہیں جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں. تو مفسر فرماتا ہے کہ یہ خیار المجلس پر یہ حدیث جو ہے واضح دلیل ہے، اور یہ عقد ایک منافی نہیں ہے بلکہ گویا یہ بھی ایک عقد میں شامل ہے. اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وحلت لکم بہیمۃ الانعام، کہ ہم نے آپ کے لیے چوپائے حلال کر دیے ہیں. اور چوپائے اور انعام سے کیا مراد ہے؟ الابل والبقر والغنم، یعنی اونٹ ہیں، گائے ہیں، بکری ہے، سب حلال. قال هو ابو الحسن وقتادہ وغير واحد قال مجيء وكذلك وعند العرب. وقد استدل ابن عمر ابن باز وغير واحد بهذه الايه الى اباحه الجنين اذا وجد ميت في بطن امه اذا ذبحت. اب اس سے استدلال پکڑا ہے حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس نے کہ اگر ایک بچہ جو ہے جب آپ نے جانور کو ذبح کیا تو اس کے پیٹ سے مردہ بچہ جو نکلا ہے وہ کہتے ہیں وہ بھی حلال ہے کیونکہ اس کی ماں جو ہے وہ ذبح ہوئی ہے تو وہ اس کے تابع ہے.
وقد ورد في ذلك حديث في السنن رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه من طريق مجاهد بن الوداع بن جبير نوفل نبي قال كنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ننهر الناقة ونذبح البقرة والشاة في بطنها الجنين انلقيه ام ناكله فقال كلوه ان شئتم. انہوں نے کہا کہ ہم نے حضور پاک سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہم اونٹنی کو ذبح کرتے ہیں، گائے ذبح کرتے ہیں، بکری ذبح کرتے ہیں، اور اس کے پیٹ کے اندر جو بچہ نکل آتا ہے مردہ اس کو ہم پھینک دیں یا کھا سکتے ہیں؟ اور میں کلوہ ان شئتم فإن زکاتہ زکات امہ، آپ نے فرمایا اگر چاہو تو کھا سکتے ہو، اس کی ماں کا ذبح جو ہے گویا اس کے لیے بھی وہی ذبح کا حکم ہوگا. وقال الترمذی رحمہ اللہ وهذا حدیث حسن. قال ابو داود ومحمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال حدثنا عطاء بن بشیر قال حدثنا عبید اللہ بن زیاد القداح المکی عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زکات الجنین زکات امہ، یعنی بچہ جو اندر ہے پیٹ میں اس کی جب ماں کو ذبح کیا گیا تو وہی ذبح اس کے لیے بھی جائز ہے. تفرد بھی ابو داؤد قال اللہ علیکم قال علی بن تنباہی عن ذلك الميت والدم لحم الخنزير وقال لي عن ذلك ما تمالم الخنزير عليه والظاهر والله اعلم ان المراد بذلك حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنتيهة وما أكل السبع فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه الأوارث ولهذا قال إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب، یعنی منها فإنه حرام لا يمكن استدراكه وتلاحقه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الا ما یتلا علیکم، یہ تو جانور حلال ہیں لیکن جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ حرام ہے تو وہ پھر حرام ہوں گے. اور وہ حرام کون سے ہیں؟ حرمت علیکم المیتہ. اچھا، اسی سے بعد ائمہ نے استدلال کیا ہے کہ ماں کے پیٹ سے اگر بچہ مردہ ہے تو کہتے ہیں تو میتا ہے، میتا تو ویسے حرام ہے. تو بعض علماء نے اس سے اور بعد نے کہا کہ چونکہ اس کی ماں کو ذبح کیا گیا ہے تو وہ اسی کے تابع ہے گویا اس کی ذبح اس کو ذبح سمجھی جائے گی. حرمت علیکم المیتہ یعنی میتہ مردہ جانور حلال والدم، اور دم سے مراد ہوتے ہیں جو خون ذبح کے وقت نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں دم مسفوح، وہ دم حرام ہے. وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، اور خنزیر صرف گوشت نہیں ہے، چونکہ ذکر تھا نا کھانے کی چیزوں کا تو اس لیے اللہ خنزیر کی ہر چیز حرام ہے، اس کی بال بھی حرام ہے، کھال بھی حرام ہے، گوشت بھی حرام ہے، ہڈی بھی حرام ہے. تو یہ جو بعض باطل فرقے اور بعض گمراہ لوگ جو ہیں وہ خنزیر کے بالوں سے برش بناتے ہیں، خنزیر کی ہڈیوں سے چیزیں بناتے ہیں، یہ بالکل حرام ہے. خنزیر نجس العین ہے. وما أهل لغیر اللہ بہ، اور جو چیز اللہ کے سوا کسی غیر کی نسبت سے ذبح کی جائے وہ بھی حرام ہے. والمنخنقۃ، جس کا گلا گھونٹا جائے، والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما أکل السبع، اور اسی طرح جس کو پھینکا جائے، اور اسی طرح جس کو کسی جانور نے سینگ مار کے مار دیا ہو، اور اسی طرح جس کو کسی جانور نے کھا لیا ہو، کھا کے بھیڑیے نے مثلا چیر پھاڑ کے مار ڈالا ہو، وہ حرام ہے. ہاں ایک بات ہے کہ اگر بھیڑیے نے چیرا ہے یا جانور کنویں میں گرا ہے لیکن مر نہیں گیا، تم نے پہلے ذبح کر دیا ہے تو وہ حلال ہے. الا ما زکیتم، اور اسی طرح وما ذبح علی النصب، اور جو بتوں پر استعمال کرتے ہیں، جو بتوں پر جا کے ذبح کرتے ہیں، غیر اللہ پہ جا کے ذبح کرتے ہیں. اس لیے علماء فرماتے ہیں آپ چاہے بتوں کے استان پہ ذبح کریں یا بزرگوں کے مزار پہ ذبح کریں، دونوں ما اہل لغیر اللہ بھی میں شامل ہیں اور وہ حرام ہے، ان کا تو کوئی حل ہی نہیں نہ حلال کرنے کا. احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم اے الا ما سیتلی علیکم من تحریم بعضها فی بعض الاحوال، یعنی اللہ نے بعض چیزیں جو ہیں بعض اوقات کی وجہ سے وہ حلال اور حرام ہو جاتی ہیں. وقوله تعالی غیر محل الصید وانتم حرم قال بعضهم هذا منصوب على الحال، یہ جملہ جو منصوب ہے حال، والمراد بالانعام ما يعم الانس من الابل والبقر، اور انعام سے مراد جو ہے وہ نر مادہ دونوں ہوتے ہیں، من الابل والبقر ما يعم الوحشی كالذبائح والبقر والحمر
اسی طرح گائے ہے، بیل ہے، بکرا ہے، بکری ہے، دمبی ہے، دمبا ہے، نر مادہ دونوں حلال ہیں. اور اسی طرح جو وحشی جانور ہیں جیسے ہرنی ہے وہ حلال ہے. اسی طرح سے اگر جنگلی گائے ہے وہ حلال ہے. اسی طرح سے اپنا ہمار وحشی جو ہے، ایک ہمار یہ ہے جو گدھا ہم پالتے ہیں یہ حرام ہے، ایک جنگلی ہوتا ہے وہ حلال ہے. فَصَلْنَا مِنَ الْإِنْسِ مَا تَكَذَّبَ مِنَ الْوَحْشِيِّ الصَّيْدَ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ، حالت احرام کے اندر شکار کرنا حرام ہے. وَقِيلَ الْمُرَادُ أَحْلَلْنَا لَكُمُ الْأَنْعَامَ إِلَّا مَا اسْتَثْنَىٰ مِنْهَا مِنْ تَحْرِيمِ الصَّيْدِ، یعنی ہم نے جو چیزیں حلال ہیں وہ بیان کر دی، لیکن استثناء ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم شکار نہیں کر سکتے ہو. وَهُوَ حَرَامٌ لِقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. أي أباحنا تناول الميتة للمضطر بشرط أن يكون غير باغ ولا متعد. ہاں ایک حل ہے کہ مثلا آپ سفر میں ہیں اور بھوک سے موت کا خطرہ ہے، یعنی یقین ہو جائے کہ ہم مر جائیں گے، تو اگر کوئی جانور مردار بھی پڑا ہو تو اس کو کھا سکتے ہیں، یعنی حالت اضطرار میں حرام کا استعمال بھی جائز ہے. اس پر ایک بڑا عجیب واقعہ ہے جو روضۃ الصاوی والے نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. ایک بہت بڑے ولی تھے حضرت ربیع ابن سلیمان رحمت اللہ علیہم اجمعین. انہوں نے حج کی تیاری کی. انہوں نے حج کا سامان تیار کیا اور ایک تھیلی میں 600 درہم پیسے بھی ساتھ رکھے، اونٹ، خرچہ، سفر کا سامان سب تیار کر لیا. جب قافلہ جانے میں ابھی 1-2 دن رہتے تھے کہ ایک دن آپ جنگل میں جا رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک عورت ہے اور بالکل پردے کے ساتھ وہاں ایک مردار جانور پڑا ہے اور وہ چھری سے اس کا گوشت کاٹ رہی ہے. تو حضرت ربیع فرماتے ہیں کہ میں چھپ گیا. میں نے کہا دیکھوں بات کیا ہے. تو وہ بی بی جو تھی وہ گوشت کاٹ کاٹ کے کسی کپڑے میں لپیٹ کے چل پڑی. میں بھی چپکے اس کے پیچھے چل پڑا. وہ کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے گھر پہنچی تو ایک سادہ سا گھر تھا اور دروازے پہ بھی ایک ٹاٹ لٹکا ہوا تھا، کوئی دروازہ بھی نہیں تھا. تو اس نے اپنے بچیوں کو کہا کہ جلدی کرو، لے لو گوشت، لے لو، اس کو دھو پکاؤ اور کھائیں. اب وہ فرماتے ہیں کہ اب میری برداشت سے بات نکل گئی کہ یہ تو واقعی یعنی مردار کھانے کے لیے لے آئی ہے. میں نے سمجھا پتہ نہیں کوئی اور وجہ ہو. تو میں نے آواز دی دروازے پہ تو بی بی پردے کے ساتھ باہر آئی. میں نے کہا بی بی یہ کیا بات، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ اس نے کہا ربیع ابن سلیمان میں سید ہوں آل رسول، میرے بچیاں ہیں، کوئی کمانے والا نہیں، ہم کئی دنوں سے فاقے سے ہیں. اب میری بچیاں فاقے سے ان کو اندھیرا نظر آتا ہے، کھڑی بھی نہیں ہو سکتی ہیں. میں مجبور ہو گئی کہ سوال میں کرنا نہیں جانتی، زکوٰۃ میں نہیں لے سکتی، میں سید ہوں. تو میں نے کہا کہ جب قرآن میں ہے کہ الا مضطررتم الیہ، کہ جب تم مجبور ہو جاؤ تو جان بچانے کے لیے مردار کھانا جائز ہے، اس لیے میں جا کے یہ مردار لائی. تو میں نے کہا بی بی مہربانی کرو، تم صبر کرو، بس میں ابھی آتا ہوں. اور باتیں ہیں میں آیا اور میں نے اپنے ملازموں سے کہا کہ بھی چاولوں کی بوری، آٹے کی بوری اور جو چیزیں سامان تھا، چینی، دالیں والیں ساری، اور وہ تھیلی جو تھی نا میرے پاس 600 درہم حج کا، وہ بھی میں نے لے لیا. آیا آواز دی، میں نے کہا بی بی یہ سب کچھ لے لو، یہ سب تمہارا. تو بی بی نے کہا کہ جزاک اللہ. تو ایک بیٹی کے منہ سے نکلا کہ احسن الجزاء، اللہ تمہیں بہتر بدلہ عطا فرمائے. تیسری بیٹی نے کہا ادخلک اللہ الجنت، اللہ تجھے جنت میں داخل.
چوتھی بیٹی نے کہا کہ ان اللہ جعل مکانک فی قرب مکان جدنا، ہمارے دادے کے گھر کے ساتھ قیامت میں جنت میں تیرا گھر بنائے۔ وہ دعائیں لے کے آیا اور میں نے قافلے والوں سے کہا کہ بھئی میں حج پہ نہیں جا رہا، چونکہ میں نے سب کو دے دیا جو میرا زیادہ سفر تھا، وہ تو میں نے اٹھا کے ان کو دے دیا، میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، میں کیسے حج پہ سفر کر سکتا ہوں۔ انہوں نے بڑا اصرار کیا کہ چلو ہم اور انتظام کا، بالکل نہیں، بس جو اللہ کو منظور تھا بس ہو گیا۔ وہ فرماتی ہیں کہ حج ہو گیا، لوگ حج کر کے واپس آ گئے اور میں حسرت و افسوس سے اپنے مسجد میں بیٹھا ہوں، لیکن جو بھی حج کر کے مجھے مبارک دے رہا ہے، اچھا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کو بھی اللہ حج مبارک کرے۔ میں نے کہا میں تو حج پہ گیا نہیں، انہوں نے کہا کمال ہے، مینا میں میں نے آپ کو دیکھا تھا۔ ایک اور آدمی ہے، انہوں نے کہا ہمارے ساتھ حضرت ایسی باتیں نہ کریں، عرفات میں ہم کٹھے تھے، آپ فلاں جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے کہا ہم نے طواف میں دیکھا تھا، میں چپ۔ وہ سارے کے سارے چلے گئے تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت ربی یہ آپ نے مدینہ منورہ میں حرم سے نکل رہے تھے کہ آپ نے مجھے یہ تھیلی دی تھی امانت کے لیے، تو مہربانی کر کے یہ اپنی امانت سنبھالیں اور اپنے پاس رکھیں۔ کہا میں مدینے گیا نہیں تھا اللہ کے بندے، تو میں نے تمہیں کہاں تھیلی دی تھی؟ اور نے کہا آپ زیادہ باتیں نہ کریں، آپ نے مجھے دی تھی، اپنی امانت لے لو۔ میں چپ کر کے لے لی، کھولا تو اس میں 600 درہم کے بجائے 600 سونے کی اشرفیاں ہیں۔ حیران پریشان میں خیر ساری رات تہجد پڑھتا رہا، اللہ کا شکر ادا کرتا رہا اور سو گیا تو خواب مجھے دکھلایا گیا کہ اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوا کہ ربی تم نے حضور کی آل و اولاد پہ رحم کیا تو ہم نے بھی تم پہ رحم کر دیا، ہم نے بھی تمہاری شکل میں ایک فرشتہ بھیج کے تمہارا حج کرا دیا ہے۔ اور اس بچی نے جو جزا کے لیے دعا کی تھی کہ احسن الجزا، تمہیں اس سے بہتر بدلا، تو تیرا 600 درہم تو ہم نے تمہیں 600 اشرفیاں بھجوا دی، اور دوسری تیری مبارک ہو کہ وہ دعا بھی قبول ہو گئی ہے کہ قیامت میں تیرا گھر جو ہے حضور کے قریب ہوگا۔ تو یہ عالم ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے قربانی دیتے ہیں تو ان کو پھر اللہ تبارک و تعالی دین اور دنیا میں بدلے عطا فرما دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو، ریا نہ ہو، شہرت نہ ہو، اور جو کچھ آپ نے اللہ کے راستے میں دینا ہے وہ حلال ہو، چاہے 1 روپیہ دو لیکن ہو حلال۔ 1 لاکھ حرام کا دو تو گناہ ہوگا، ثواب نہیں ہوگا۔ یہ لوگ جو انشورنس کے مال سے اور بینکوں کے مال سے مسجدیں بنا دیتے ہیں بالکل ناجائز ہے، انہیں تو نماز پڑھنا بھی جائز نہیں، یہ تو مال حرام سے بنائی گئی۔ یا بعض لوگ سرکاری زمینوں پہ قبضے کر کے مسجدیں بنا لیتے ہیں، بالکل ناجائز ہے، وہاں نماز پڑھنا بھی جائز ہے، وہ تمہاری کو ملک ہے، قطعاً جائز۔ اگر ہاں حالت اضطرار میں جیسے ایک آدمی بیمار ہے، اب ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ اس کے علاج میں لازماً الکوہل ڈالا جائے گا، شراب ڈالی جائے گی، تو جائز ہے کہ حالت اضطرار۔ اسی لیے میں نے کل بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ اسلام جتنا جامع کامل مانے دین ہے اور اللہ کا قرآن جتنا جامع مانے کامل کتاب ہے، کوئی دنیا کی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یعنی عقائد پہ نظر ڈالیں، احکام پہ نظر ڈالیں، معاملات پہ نظر ڈالیں، عبادات پہ نظر ڈالیں، تخویفات پہ نظر ڈالیں، تحدیدات پہ نظر ڈالیں، تبشیرات پہ نظر ڈالیں، قصص الامم السالفہ پہ نظر ڈالیں، قصص انبیاء پہ نظر ڈالیں، قرآن کی کوئی مثال ہی نہیں۔ فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اور اسلام کی یعنی رواداری ملاحظہ کریں
کہ اگر زمانہ جاہلیت میں کفر میں بھی تم نے کوئی وعدہ کیا تھا اللہ کہتے پورا کرو، کافروں سے بھی تم نے کوئی وعدہ کیا تھا اللہ کہتے پورا کرو. یہ نہ کہو کہ دشمن ہے اب کیا ہے وہ تو کافر ہے، نہیں، اوفوا بالعقود، معاملے کو عہد کو پورا کرو. اور وہ عہود جو ہیں وہ تم دو بندوں کے درمیان ہوں یا دو جماعتوں کے درمیان ہوں یا بین الاقوامی معاہدے، ان کو پورا کرو، ہر حال میں پورا. اس لیے اللہ نے، اس لیے اس سورت کا نام سورت المائدہ بھی ہے اور اس کا نام سورت العقود بھی ہے، کہ جو عقود ہیں، عہود ہیں، بندے کے درمیان، بندے کے اللہ کے ساتھ ہیں، بندے کا نفس کے ساتھ ہے. اچھا، عقد سے مراد عقد نکاح بھی ہے، عقد سے مراد بے شراء بھی ہے، عقد سے مراد عقد یمین بھی ہے، عقد سے مراد عقد کفارہ بھی ہے، اور عقد سے مراد اللہ کے فرائض اور حدود بھی ہے، وہ ہر حال میں پورے کر. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ، کہ اللہ تعالی جو حکم دیتے ہیں، جو چاہتے ہیں، کیونکہ وہ فعال لما یرید ہیں، یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، وہ جو چاہیں تو اس کے ہر حکم میں حکمت ہے. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھا کرو کہ کبھی کبھی ایک حکم ہوتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے، لیکن اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے. اب دیکھیں، ایک بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، پیدا ہوتا ہے، موت آ جاتی ہے، ماں باپ تڑپ رہے ہیں، بظاہر آدمی سمجھتا ہے کہ یار اس بچے کا کیا گناہ ہے، لیکن اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے. اللہ اس بچے کو والدین کے لیے قیامت میں شفاعت کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے، جو تم نہیں جانتے. اس کی مثال علماء نے دی ہے کہ ایک مالی ہے، باغ لگاتا ہے، پودے لگاتا ہے، وہ باڑ لگاتا ہے، اور جب پودے نکلنا شروع ہوتے ہیں تو بڑا بڑا کینچیاں لے کے کاٹ رہا ہے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. کوئی دیکھے تو کہ پاگل ہے، اپنے ہاتھ سے لگایا، سردی گرمی سے بچایا، سال ہر سال میں ندی اب کھڑا کاٹ رہا ہے. چونکہ دیکھنے والے کی نظر اس پودے پہ ہے جس کو کاٹ رہا ہے، اور مالی کی نظر سارے باغ پہ ہوتی ہے. کاٹوں گا تو یہ صحیح نظر آئے گا، یہ خوبصورت نظر آئے گا، کاٹوں گا تو اس سے اور نئی کونپلیں پھوٹیں گی، کاٹوں گا تو اس کے اوپر ثمر لگے گا. ابھی یہ طاقت نہیں ہے، پہلا ثمر ہے، اس کو نہیں کاٹوں گا تو یہ تو ٹوٹ جائے گا. اس کی نظر تو اللہ اگر فیصلہ فرماتے ہیں ان کی نظر پوری کائنات پہ ہوتی ہے، اس کو پتا ہے کہ کس چیز میں خیر ہے اور کس چیز میں شر ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ لا تحسبوا شر لکم بل هو خیر لکم، کبھی کوئی چیز تمہارے لیے بظاہر بری ہوتی ہے لیکن اللہ کے ہاں اسی میں تمہاری بہتری ہے. اس لیے برائی کو برائی نہ سمجھا کرو، اللہ تبارک و تعالی قادر ہے کہ اس کو بھلائی میں بدل دیں. اگر ایک عورت ہے، عمرے پہ آئی ہے، عمرہ اس نے کر لیا ہے، اب اس نے واپس جانا ہے اور اس کو ایام حیض شروع ہو گئے، طواف الوداع کا کیا ہوگا؟ عمرے میں طواف الوداع واجب ہی نہیں ہوتا، چلی جائے. اور یہ مسئلہ بھی ساتھ سمجھ لیں کہ اگر حج ہے، حج میں طواف الوداع واجب ہے، لیکن عورت کو حیض آ جائے تو طواف الوداع معاف ہو جاتا ہے. دیکھیں نا، اب اللہ کے حکمتیں ہیں. یہ تو ہماری بیٹیاں ہیں نا، ہم تو پریشان ہو جاتی ہیں، میں حج پہ آئی مجھے حیض آ گیا، ہائے میں ناپاک ہو گئی، ہائے میں ناپاک ہو گئی، اب میرے جانے کے دن آ گئے، ہائے میں ناپاک ہو گئی. یہ بے وقوفی والی بات. میری بیٹی، ان اللہ کتب علی بنات آدم، یہ حکم اللہ نے لکھا ہے عورتوں پر کہ عورتوں کے لیے حیض ہوگا. جب حج پہ حضور پاک تشریف لائے ہیں، ابھی آپ حج پہ جا رہے تھے تو بی بی عائشہ کے ایام حیض شروع ہو گئے. تو نبی کی بیوی ہے، اس کے حیض اللہ سے اتنی روک سکتے تھے؟ اسی لیے آئے گے تاکہ قیامت تک کوئی عورت پریشان نہ ہو کہ نبی کی بیوی کو حیض آ سکتا ہے تو کیا ہے.
انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ فالی ما یفعل حاج، جو حاجی کرتا ہے سب کرو، مینا جاؤ، عرفات جاؤ، مزدلفہ جاؤ، کنکری مارو، قربانی کرو، صرف طواف نہ کرو، نماز نہ پڑھو، جب پاک ہو جاؤ باقی کام بھی کر لو۔ اب جب حج سے حضور واپس ہو کے مدینہ جانے لگے تو بیویوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، تو بی بی صفیہ کو حیض آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا حابست نہیں، اب تو اس کا مطلب ہے ہمیں رکنا پڑے گا، لیکن یہ بتاؤ کہ اس نے طواف زیارت کر لیا ہے کہ نہیں کیا؟ انہوں نے کہا طواف زیارت کر لیا، حضور طواف الوداع نہیں کیا، فرمایا فن فری، طواف الوداع معاف ہے۔ تو اللہ نے نبی کی بیویوں پر یہ حالت طاری کر دی تاکہ تمہیں پتہ لگ جائے کہ اس سے تیرے حج میں کوئی فرق نہیں آتا، تیرے عمرے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اگر عورت کو ایام حیض آ گئے، مثلا عرفات سے آ رہی ہے، مزدلفہ سے آ رہی حیض آ گیا، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہاری تو جان چھوٹ گئی، رش سے بچ گئی تم۔ جب پاک ہو جاؤ گی تو آپ زیارت کر لو گی، بس بات ختم ہو گئی، تمہارا تو بھلا ہو گیا، تمہیں کیا نقصان ہو گیا؟ اگر جاتے ہوئے تمہیں حیض آ گیا، رش سے بچ گئی، تو آپ الوداع معاف ہو گیا، اور تمہارا تو فائدہ ہے۔ یہ جاہل عورتیں ہوتی ہیں جی میں ناپاک ہوگی، تو ویسے ہم سارے پاک ہیں، اور کون پاک ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، پاک تو صرف انبیاء کی ذات ہے، وہ معصوم ہے، ورنہ ہم سب گناہ گار ہیں، تو گناہ گار کیسے پاک ہو گیا؟ کلنا خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، حضور نے فرمایا کہ ہر بندہ گناہ گار ہے، لیکن اللہ کو وہ گناہ گار بڑے پسند ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کرو، اگر ساری زندگی گناہ میں گزری ہے توبہ کرو، بس ایک دفعہ توبہ کرو، اللہ فرماتے میں تیرے 70 سال کے گناہ بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ دجال جو ہے وہ حدود حرم میں داخل نہیں ہوگا یا مکے میں داخل نہیں ہوگا، ماشاءاللہ مکہ سارا ہی تو حرم ہے اللہ کے بندے، جب مکے میں داخل نہیں ہوگا تو حرم میں بھی داخل نہیں ہوگا، سارا مکہ حرم ہے خدا کے بندو، مینا حرم ہے، مزدلفہ حرم ہے، جیرانہ تک حرم ہے، مسجد عائشہ تک حرم ہے، لیس کے راستے سے سارا مکہ تو حرم ہے، وہ حرم میں نہیں داخل ہوگا مانا مکے میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ یہ لوگ جو خیرات چلا رہے ہوتے ہیں یا افطار میں لاتے کھا سکتے ہیں، یہ کوئی زکوٰۃ کا مال نہیں ہے، یہ صدقات کا مال نہیں ہے، یہ بطور ثواب وہ لاتے ہیں، اور صدقہ عامہ ہے جس کو سب کھا سکتے ہیں، اور پھر حاجی تو ویسے بھی مسافر ہوتا ہے۔ حج کے بعد طواف وداع واجب ہے، سنت نہیں واجب ہے، نہیں کرے گا دم پڑے گی۔ افضل عبادت مکے میں نفلی عبادات میں طواف ہے، کیونکہ ہر عبادت پوری دنیا میں ہو سکتی ہے لیکن طواف اللہ کے گھر کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نماز تو ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، قرآن ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، خیرات ہر جگہ کر سکتے ہیں، اللہ کا ذکر ہر جگہ کر سکتے ہیں، لیکن طواف تو نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے افضل عبادت طواف ہے، نہ کر سکے نفل پڑھے، نہ کر سکے قرآن پڑھے، نہ کر سکے صرف کعبے کو دیکھتا رہے۔ ایک آدمی دماغی معذور ہے بالکل، اس کے لیے عمرہ کریں، دعا کریں شفا کی۔ ایک عمرہ ایک کے لیے ہوتا ہے، کئی مرحوم نہیں شامل ہوتے۔ میرا نام والدین نے تو اچھا رکھا تھا، میرے چاچا بچپن میں مذاق میں میرا برا نام رکھ دیا، اس برے نام تو چھوڑ دو، غصہ کیوں کرتے ہو؟ جو آدمی آپ کو برے نام سے پکارے جواب ہی نہ دو۔ ماں اور باپ کی اجازت کے بغیر کوئی بندہ تبلیغ میں جا سکتا ہے؟ کیوں نہیں جا سکتا ہے؟ عمرے پہ آ سکتا ہے، 2 سال کا کنٹریکٹ کر کے نوکری کرنے پہ آ سکتا ہے، اڑا ہوا صرف دین کی تبلیغ ہے۔ یہ تو مسئلہ کبھی نہیں پوچھا کہ یہ لاکھوں لوگ جو عمرے وزٹ ویزے پہ اور ورک ویزے پہ آئے ہوئے ہیں 2 سال کے لیے، یہ واپس ہی نہیں گئے، بعض کو 4 سال ہو گئے واپس نہیں گئے، ان کے لیے تمہیں کبھی تکلیف نہیں ہوئی، مسئلہ پوچھ نہیں، جا سکتا ہے جناب۔
زیادہ خطرہ ہے بیوی کو بھی ساتھ رکھ لے، دین کی تبلیغ کرو. جبل رحمت پہ جو ہے لوگوں کا نام لکھنا بالکل حرام ہے، جبل رحمت پہ چڑھنا بھی حرام ہے. وقت غسل کلمہ پڑھا جاتا ہے، کیوں؟ کافر ہو گیا ہے، غسل کرتے ہوئے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے. اب دیکھو اتنا بےہودہ انسان ہے، یعنی جب ننگا ہوا اب تمہیں کلمہ یاد آیا. کوئی شرم کرو، خدا کا خوف کرو. اس لیے حضور نے فرمایا غسل خانے میں داخل ہونے سے پہلے، کپڑا اٹھانے سے پہلے دعا مانگ لو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ تھوڑا ہے کہ بعد میں کلمے پڑھتے رہو. یہ جو غسل جنابت کرتے ہیں نا ہمارے جاہل، تو وہی کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ رسول اللہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ آج کل نئی فیشنیبل میری بیٹیاں جو ہیں انہوں نے جان ہی چھڑا دی، وہ جو غسل جنابت کرتی ہی نہیں. کیونکہ ان کے بال جو ہیں جناب بیوٹی پارلر میں 5-10 ہزار روپے دے کے ایک سٹائل بنائی جاتی ہے. اب اگر وہ روزانہ خامد کے ساتھ سوئے تو روزانہ 10,000 کا خرچہ کون برداشت کرے گا؟ وہ ایک پلاسٹک کی ٹوپی پہن لیتی ہے، باقی بدن پہ پانی بہا دیتی ہے، بالوں پہ پانی لگتا ہی نہیں. اگر اتنی جگہ بھی خالی رہ جائے تو غسل تو نہ ہوا. اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پہ استرا پھرواتے تھے. تو بعض ساتھیوں نے پوچھا حضرت آپ کے بال اچھے نہیں ہیں یا کیا وجہ؟ ہر وقت استرا، ہر وقت استرا، ہر وقت آپ گنجے رہتے ہیں. فرمایا میرے بال تو بڑے خوبصورت ہیں، لیکن حضور نے فرمایا تھا کہ تحت کل شعرۃ جنابۃ، ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہیں پانی نہ پہنچے اور میرا غسل نہ ہو. اور یہ تو پانی ڈالتی ہی نہیں ہے نا ماشاءاللہ. اچھا اور نہ کرے تو ماشاءاللہ ناخن پالش بھی لگا دیتی ہیں، ان کے اندر بھی پانی نہیں جاتا، نہ وضو ہوتا ہے نہ غسل ہوتا ہے. ہم پاکستان سے آئے ہیں، ہم روزانہ عمرہ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. جو کسی امام کی تقلید نہ کرے، جاہل ہو کے تقلید نہ کرے تو گمراہ ہو جائے گا. اگر عالم ہو تو ماشاءاللہ تمہیں کسی کی ضرورت نہیں. عمرے کا معنی آتا نہیں، تقلید کا پوچھتا ہے. اس کا کوئی علاج ہے دنیا میں؟ مجھے صرف یہی بتا دو کہ عمرے کو عمرہ کیوں کہتے ہیں، پھر تقلید نہ کرنا کسی امام کی. کسی سے تو پوچھو گے نا. اچھا جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں یہ پڑھیں گے بھی صحیح ہے یا ضعیف ہے، کسی سے پوچھیں گے نا. یہی تقلید تو ہے، اور تقلید کیا ہوتی ہے؟ اگر ایک آدمی نے عمرے کا طواف کیا ہے، صفا مروہ دوڑا ہے، سر مڈانا بھول گیا، ماشاءاللہ فوراً سر مڈائے، ایک بکری دم بھی ادا کرے، مجال ہے پھر کبھی بھولے. عمرہ کرنے آیا ہے، 3 چیزیں ہیں، ایک بھول گیا ہے. تو یاد کیا کیا ہے تم نے؟ ایک طواف، صفا مروہ، بال کٹانے، اور کیا کام ہے عمرے میں؟ وہ بھول گیا بیچارہ جی ماشاءاللہ. روٹی تو نہیں بھولا اس دن، چائے بھی نہیں بھولا، کافی بھی نہیں بھولا، برگر بھی نہیں بھولا. اب جناب اس طرح بھی پھرواؤ اور ایک بکری دم بھی دو تاکہ آئندہ تمہیں مسئلہ نہ بھولے. حضرت عمر نے کسی لڑکی کو زندہ درگور نہیں کیا، ایسے جاہلوں نے بنا رکھا ہے. اگر فرض محال زمانے جاہلیت میں کوئی ایسا عمل ہوا ہو تو اسلام لانے کے بعد تو سب ختم ہو گیا. تم کیوں ڈھونڈ رہے ہو باتیں؟ الاسلام یہدم ما کان قبل. اسلام لانے کے بعد جب شرک معاف ہو گیا تو باقی گناہ کیا چیز ہے؟ اور ڈھونڈ رہے ہیں جی وہ کتنی لڑکی کو، تمہاری لڑکی کو تو زندہ درگور نہیں کیا نا، تمہیں کیوں تکلیف ہے حضرت عمر سے؟ تم جو لڑکیوں کو بیچ رہے ہو، مال کھا رہے ہو، حق مہر دبا رہے ہو، ان کے وراثت کے مال کھا رہے ہو، تم نہیں زندہ دفن کر رہے. لڑکے کا حصہ دیتے ہو، لڑکی کو حصہ ہی نہیں دیتے ہو میراث میں. اس سے زیادہ قتل کیا ہے؟
یہ معاشی قتل ہے. میں پاکستان سے جدہ آیا تھا 10 دن پہلے. پھر جدے سے میں نے کران کی نیت کی. بالکل کران نہیں ہوتا جدے سے، کران میقات سے ہوتا ہے. پھر طواف کیا، سر مڈایا، سر بھی نہیں مڈایا، مینا چلا گیا. ہر قربانی سر مڈ ٹھیک ہے، آپ کا حج کران نہیں ہے، حج افراد ہے. جدے سے کہاں سے آپ نے سوچ لیا کران ہوتا ہے؟ کران اپنے میقات سے ہوتا ہے. میں اور میری بیوی بمبئی سے جدہ اور جدے سے مدینہ جانا ہوگا. رات کا وقت تھا، اس لیے وہ آدمی جدہ ایئرپورٹ پہ نہیں آیا. ہم جدے سے مکہ چلے گئے. آدمی نے ہمیں مکے سے مدینہ لے گیا. صبح جدہ، پھر 8 دن مدینے میں رہے. اب مکے میں مدینے سے احرام عمرے کی نیت سے آئے. دم دینا پڑے گی؟ نہیں دینی پڑے گی، کیونکہ آپ کی تو نیت تھی مدینے کی، آپ کی مکے کی نیت ہی نہیں تھی. وہ تو مجبور نہ پائے کہ آگے آدمی نہیں آیا. کہتے جی کہ مجھے شوگر کی بیماری ہے. سب سے بڑی چیز تو میرے بھائی یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں ہر بیماری سے نجات دے. جہاں تک علاج کا تعلق ہے، میں 4 دن پہلے ہی پڑھ رہا تھا، ایک نئی تحقیق آئی ہے اور بڑی بڑی یونیورسٹیوں نے اس میں ریسرچ کی ہے کہ یہ بھنڈی جو آپ کھاتے ہیں نا، اس بھنڈی کو اوپر سے بھی کاٹ لیں، نیچے سے بھی کاٹ لیں، 4 دانے گلاس میں ڈال لیں، پانی بھر کے رکھ لیں، ساری رات پڑی رہیں، صبح کو پی لیں، بس یہ علاج ہے شوگر. ہمیشہ پیتے رہیں گے، پھر یہ نہیں کہ 2-4 دن میں ٹھیک ہو جاؤ گے. اگر کسی لڑکی کے منہ پر بال نکل آئے، بالکل وہ بال نکال سکتی ہے موچنے سے بھی، اور آج کل تو لیزر سے نکال دیتے ہیں، پھر جان چھوٹ جائے گی، دوبارہ آئیں گے ہی نہیں. میں نے سیالکوٹ ایئرپورٹ سے عمرے کا احرام باندھا. نیت کرنے کے بعد عصر کی نماز پڑھی، لیکن نماز میں سر پہ کپڑا ڈالتے، کوئی دم نہیں، کچھ بھی نہیں. ڈالنا نہیں چاہیے تھا آپ کو، آپ احرام میں تھے، لیکن ڈال دیا تو دم نہیں پڑتی ہے. اگر کوئی عورت کلمہ پڑھ کر جھوٹ بولے، اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے. جھوٹ بولنا ویسے گناہ ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین. کلمہ پڑھ کے بولے یا ویسے بولے جھوٹ. جو لوگ عمرے کے لیے دوسرے ملکوں سے آتے ہیں، وہ جب تک اس ملک میں ہیں مسافر ہیں، قصر پڑیں گے، مکہ ہو، مدینہ ہو، جدہ ہو، جہاں بھی ہو. عورتیں جو حج پہ آتی ہیں ان کے لیے نماز گھر میں پڑھیں افضل ہے، لیکن حرم میں پڑھیں تو جائز ہے. 40 نمازیں مسجد نبوی میں حدیث ضعیف ہے، لیکن فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی مسجد عائشہ سے بار بار عمرہ کرے تو احناف کے نزدیک اور امام شافعی کے نزدیک جائز ہے، چاہے 100 عمرہ بھی کرے. نہ کرے اس کی مرضی، نفلی عبادت ہے. عمرے میں واجب چھوڑیں گے تو دم آ جائے گا. اگر احرام باندھ لیا، الٹی آ گئی، اس پہ کوئی دم نہیں آتا. چادریں خراب ہو گئی، دھو ڈالیں. اگر صفا مروہ دوڑنے کے بعد ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر دیا، بالکل ٹھیک ہے. اگر کوئی آدمی بیت الخلاء میں گیا اور چادر احرام کی اتار کے لٹکا دی، کوئی بات نہیں. کیا آپ کا عمرہ چادر میں باندھا ہوا ہوتا ہے؟ جب آپ چادر کھولیں گے تو عمرہ بھاگ جائے گا. عجیب بے وقوفی کا کوئی علاج ہے دنیا میں؟ 1400 سال شریعت کو گزر گئے، ان کو مسئلے کا پتہ نہیں ہے، کیوں پڑھا ہی نہیں. ہر زبان میں عمرے اور حج کی کتابیں موجود ہیں، لے لیں 4 دفعہ پڑھ لیں، بس حافظ بن جائیں گے.
جو عورت جو ہے بیدون محرم پتہ نہیں کیا ہے آئی ہیں عمرے کے چیزوں کی وجہ سے دم واجب ہو جاتا ہے. مجھے تو نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے, پڑھا ہی نہیں جاتا. رمل جو ہے وہ عمرے کے طواف میں ہوتا ہے. اس طواف بھی ہوگا رمل بھی ہوگا, نفل طواف میں نہیں ہوتا ہے. مرد اور عورت کا طواف میں اختلاط ہوتا ہے. کوشش کر رہی ہے گورنمنٹ, دعا کریں اللہ ان کو توفیق دے. اسی لیے تو حرم بڑھا رہے ہیں, اسی لیے تو مطاف بڑھا رہے ہیں, اسی لیے تو سارا بنا ہوا حرم توڑ رہے ہیں کہ بھئی جگہ کھلی ہو تاکہ اختلاط سے بچا جائے. رکن یمانی پر بھی اللہ کے فرشتے مقرر ہیں, جب آپ دعا کرتے ہیں تو وہ آمین کہتے ہیں. اس سے بڑی اہمیت کیا ہے کہ حضور پاک نے ہاتھ لگایا ہے, بات ختم ہو گئی. اگر ہماری جگہ دور ہے تو وہاں ہم نماز پڑھیں 1 کا لاکھ تو ملے گا, لیکن کعبے والا ثواب تو نہیں ملے گا. یہاں تو 27 لاکھ ملتا ہے, اور دور ہے تو جتنا دور سے آؤ گے اتنے ہر قدم پہ ثواب ملے گا. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز اپنے غریب مسجد میں پڑھ لو, پھر آرام کرو, کھانا کھا کے حرم آ جاؤ, ظہر عصر مغرب عشاء پڑھ کے 1 دفعہ چلے جاؤ. دو آدمی عمرہ کرنے کے بعد ایک دوسرے کا حل کر سکتے ہیں. مطاب نیچے ہو یا اوپر ہو ثواب برابر نہیں ہوتا. جو کعبے کے قریب ہے اس کا زیادہ ثواب ہے, لیکن مجبور ہے, کیا کریں. میں نے عمرے کے بعد پورے سر میں مشین پھروا دیا, ٹھیک ہو گیا. اگر کوئی کافر ملک کسی مسلمان ملک میں چڑھائی کرے پھر جہاد فرض ہو جاتا ہے. ایک مولوی تعویذ دیتا ہے اللہ عالم, اگر قرآن و حدیث کے مطابق دیتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر وہ انتر منتر جنتر لکھتا ہے تو حرام ہے. اگر کار ہے یا ٹریکٹر ہے جس کی نقد قیمت جو ہے مثلا 6 لاکھ ہے, ہم اس کو ادھار پہ 8 لاکھ میں بیچتے ہیں, وہ جائز ہے. میرے والد صاحب دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں, میرے سب چاچوں نے بھی دوسری شادی کی ہوئی ہے, لیکن اپنے بیوی بچوں سے انصاف نہیں کرتے ہیں, تو میں باپ کو روکا ہوا, تم کیوں باپ کو روکے ہوئے ہو بھائی؟ شادی کا حکم اس کو اللہ نے دیا ہے, وہ اللہ کا حکم مانے کہ تیرا مانے؟ 4 شادیوں کا حکم اس کو اللہ نے دیا ہے. نہ انصافی کرے گا قیامت میں پکڑا جائے گا. تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تمہیں جائیداد کا فکر کھا رہا ہے کہ دوسری بیوی آ گئی تو بچہ کہیں پیدا ہو جائے. تمہیں کوئی باپ سے ہمدردی تھوڑی ہے. ہمدردی ہوتی تو باپ کی شادی خود کراتے. طواف کعبہ جو ہے سیدھا حجر اسود سے شروع ہوگا, اور دوسرے والدین ہیں جو اقارب فوت ہو گئے ان کو ثواب بخش سکتے ہو. اگر ایک عورت ہے عمرے پہ آئی ہے, ایام حیض آ گئے, طواف الوداع نہیں کیا, وطن چلی گئی, کوئی بات نہیں, معاف ہے. عمرے میں تو طواف الوداع واجب بھی نہیں. اگر ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, اذان ہو جائے تو جواب بھی دے سکتے ہیں, پڑھتے بھی رہیں جواب بھی دیتے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت. اللهم انت الميسر لكل اسير وانت على كل شيء قدير. اللهم يسر امورنا وامور اولادنا واصحابنا واخواننا
وأمور من أوصانا واستوصانا وأمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين. یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ عالم اسلام اور بلاد اسلامیہ سے عذاب رفع فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما. یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ اپنے دین کے کام کرنے والوں کی قدم قدم پہ حفاظت فرما. تمام عالم میں مساجد مدارس معابد کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین جو لوگ غربت میں بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں ان پہ رحم فرما. یا اللہ رحم فرما. یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما. یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما. یا اللہ مسلمانوں کی قدم قدم پہ حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.